آج ہم جسم کے اندر ہونے والی ایک ایسی گفتگو کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جس کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوتی۔ ہمارے دماغ اور ہماری آنتوں کے درمیان ہونے والا وہ خفیہ رابطہ۔ ہمارے پاس ڈاکٹر ایمرن میئر کی کتاب دی مائنڈ گٹ کنیکشن کے کچھ بہت ہی دلچسپ حصے ہیں جو اس حیران کن تعلق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، ہم ہمیشہ سے یہی سمجھتے آئے ہیں کہ دماغ ہی باس ہے، وہ حکم دیتا ہے اور جسم عمل کرتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر اصل کہانی کچھ اور ہو؟ کیا ہو اگر ہمارے اندر ایک دوسرا دماغ چھپا بیٹھا ہو جو ہمارے موڈ، ہمارے فیصلوں اور ہماری صحت پر شاید دماغ سے بھی زیادہ اثر انداز ہو رہا ہو؟ آج ہم اسی پراسرار رابطے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل میں انچارج کون ہے۔ اس بارے میں سوچیں ذرا، کبھی کسی پریشانی میں ایسا محسوس ہوا کہ پیٹ میں تتلیاں اڑ رہی ہیں؟ یا غصے میں پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے ہوں؟ ہم ان باتوں کو صرف محاورے سمجھتے ہیں، لیکن یہ محاورے نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ یہ ہمارے دماغ اور آنتوں کے درمیان ایک حقیقی، ٹھوس اور بہت ہی طاقتور تعلق کا ثبوت ہیں۔ یہ سگنلز ہیں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، لیکن سائنس نے اسے سمجھنے میں بہت وقت لگایا ہے۔ کئی دہائیوں تک دیکھیں، مغربی طب نے تو انسانی جسم کو ایک مشین کی طرح ہی دیکھا جس کے سارے پرزے الگ الگ کام کرتے ہیں۔ دل کا ڈاکٹر صرف دل کو دیکھتا تھا، دماغ کا ڈاکٹر صرف دماغ کو۔ صحیح۔ لیکن یہ نظریہ اب بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جسم ایک انتہائی ذہین، ایک جڑے ہوئے سپر کمپیوٹر کی طرح ہے، اور اس پورے سسٹم میں شاید سب سے اہم کردار ہماری آنتوں کا ہے، جسے اب سائنسدان دوسرا دماغ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ دوسرا دماغ والی بات سننے میں تو بہت بڑی لگتی ہے۔ یہ صرف ایک دلچسپ نام ہے یا واقعی ہماری آنتوں میں کوئی دماغ جیسی چیز موجود ہے؟ یہ نام سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ہماری آنتوں کا اپنا ایک مکمل اعصابی نظام ہے۔ اسے انٹرک نروس سسٹم کہتے ہیں۔ اپنا اعصابی نظام؟ جی ہاں، اور اس میں تقریباً اتنی ہی اعصابی خلیے یعنی نیورونز ہیں۔ کتنے؟ جتنے ہماری پوری ریڑھ کی ہڈی میں ہوتے ہیں۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ جتنے ریڑھ کی ہڈی میں؟ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنتیں خود سے سوچ سکتی ہیں؟ کیا وہ دماغ کے بغیر فیصلے کر سکتی ہیں؟ ایک طرح سے ہاں۔ وہ فلسفے کے بارے میں نہیں سوچتی، لیکن وہ ہاضمے جیسے پیچیدہ عمل کو مکمل طور پر خود سنبھال سکتی ہیں۔ خود؟ دماغ کے بغیر؟ جی، اگر صرف فرض کریں کہ دماغ سے آنتوں کا رابطہ کاٹ دیا جائے، تب بھی آنتیں اپنا کام کرتی رہیں گی۔ وہ جانتی ہیں کہ کھانے کو کیسے توڑنا ہے، غذائیت کیسے جذب کرنی ہے اور فضلہ کیسے باہر نکالنا ہے۔ یہ خود مختار ہے۔ لیکن جو چیز اس تعلق کو واقعی دلچسپ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دوسرے دماغ کے پاس اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ جیسے کہ ہمارے جسم کے کیمیکلز کو کنٹرول کرنا۔ ہمارے جسم کا تقریباً 95% سیروٹونن۔ سیروٹونن؟ یہ تو خوشی کا کیمیکل کہلاتا ہے نا؟ بالکل، وہی جو ہمارے مزاج، نیند اور بھوک کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو سوچیں، وہ کیمیکل جو آپ کو خوش یا اداس محسوس کرواتا ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر دماغ میں نہیں بلکہ آپ کی آنتوں میں ہے۔ 95%؟ جی، اور اس کے علاوہ ہمارے جسم کا 70% سے زیادہ مدافعتی نظام بھی آنتوں کی دیواروں میں ہی موجود ہے۔ واہ! تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری آنت صرف ایک ڈائجسٹو ٹیوب نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا کیمیکل پلانٹ ہے، ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اور ہمارے جسم کی سب سے بڑی آرمی کا قلعہ بھی ہے۔ یہ تو ہر لمحے معلومات اکٹھی کر کے فیصلے کر رہی ہے۔ بالکل درست۔ یہ ایک بہت بڑا حسی عضو ہے۔ یہ ہر اس چیز کا تجزیہ کر رہا ہے جو ہم کھاتے ہیں اور اس معلومات کو مسلسل دماغ تک پہنچا رہا ہے۔ اچھا، تو یہ بات تو صاف ہو گئی کہ آنتیں بہت ذہین ہیں، لیکن آخرکار بڑا دماغ تو سر میں ہی ہے نا؟ وہی تو باس ہے۔ جب ہم کوئی جذبہ محسوس کرتے ہیں جیسے غصہ، خوف یا خوشی، تو دماغ ہی آنتوں کو سگنل بھیجتا ہوگا؟ ہاں، یہ بالکل درست ہے۔ یہ دو طرفہ ٹریفک ہے، اور دماغ سے آنتوں کی طرف آنے والا راستہ بہت طاقتور ہے۔ ہر جذبے کا ہمارے چہرے پر ایک مخصوص تاثر ہوتا ہے نا؟ جی۔
لیکن ڈاکٹر مائر کی کتاب بتاتی ہے کہ ویسا ہی تاثر ہماری آنتوں میں بھی بنتا ہے۔ یہ ایک چھپا ہوا چہرہ ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ بہت سی مثالیں ہیں۔ جب آپ شدت غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کا معدہ سکڑ جاتا ہے اور اس میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ لڑو یا بھاگو والے رد عمل کا حصہ ہے۔ صحیح۔ جب آپ خوف زدہ یا پریشان ہوتے ہیں تو آپ کی آنتوں کی حرکت سست پڑ جاتی ہے، جس سے قبض یا اپھارا ہو سکتا ہے۔ دماغ ہر جذبے کے لیے آنتوں کو ایک منفرد سگنل بھیجتا ہے، جس سے آنتوں کے پٹھوں کے سکڑنے، رطوبتوں کے اخراج اور خون کے بہاؤ میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ کتاب میں ایک نوجوان بل کی کہانی کا ذکر ہے جو اس کی ایک بہت ہی اہم مثال ہے۔ اسے ایک بہت ہی عجیب بیماری تھی، سائیکلکل وامٹنگ سنڈروم۔ اسے اچانک شدید درد اور قے کے دورے پڑتے تھے جو کئی دن تک چلتے تھے، اور ڈاکٹروں کو کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جی، بل کا کیس اس دماغ آنت کے تعلق کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ سالوں کی ٹیسٹنگ کے بعد بھی ڈاکٹروں کو اس کے جسم میں کوئی خرابی نہیں ملی۔ آخر کار تحقیق سے پتہ چلا کہ اس کی وجہ جسمانی نہیں بلکہ دماغی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک خاص سٹریس مولیکیول جسے کورٹیکوٹروپن ریلیزنگ فیکٹر یعنی CRF کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہو رہا تھا۔ کورٹیکوٹروپن ریلیزنگ فیکٹر، یہ کیا چیز ہے؟ آپ اسے دماغ کا ایمرجنسی الارم یا پینک بٹن سمجھ سکتی ہیں۔ اچھا۔ جب دماغ کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے، چاہے وہ اصلی ہو یا خیالی، تو وہ یہ کیمیکل چھوڑتا ہے۔ یہ کیمیکل پورے جسم کو لڑو یا بھاگو موڈ میں ڈال دیتا ہے۔ بل کے کیس میں اس کا دماغ مسلسل یہ الارم بجا رہا تھا، اور جب یہ CRF مولیکیول آنتوں تک پہنچتا ہے تو یہ وہاں ایک طوفان برپا کر دیتا ہے۔ یہ آنتوں کی حرکت کو الٹا کر دیتا ہے، جس سے شدید درد اور قے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بل کے جسم میں کوئی خرابی نہیں تھی، بلکہ اس کا دماغ اس کی آنتوں پر حملہ کر رہا تھا، صرف ایک کیمیکل کی وجہ سے اتنی شدید جسمانی تکلیف۔ یہ تو ڈراؤنا ہے۔ بالکل، یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ ہماری دماغی حالت ہماری آنتوں کی صحت پر کتنا گہرا اور براہ راست اثر ڈال سکتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں میں سٹریس کی وجہ سے پیٹ میں ہلکی پھلکی گڑبڑ ہوتی ہے، لیکن بل جیسے کیسز میں یہ سسٹم اوور ڈرائیو میں چلا جاتا ہے۔ یہ تو واقعی دماغ کو ہلا دینے والی بات ہے۔ اچھا، تو اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ دماغ آنتوں سے بات کرتا ہے اور اسے کنٹرول کرتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہانی کا دوسرا حصہ ابھی باقی ہے۔ کیا آنتیں بھی دماغ سے بات کرتی ہیں؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے حیران کن حصہ ہے۔ یہ تعلق یک طرفہ بالکل نہیں ہے۔ ہماری آنتیں بھی مسلسل دماغ کو سگنل بھیج رہی ہیں۔ دراصل دماغ اور آنتوں کو جوڑنے والی سب سے بڑی نرو، جسے ویگس نرو کہتے ہیں، اس میں 90% ٹریفک ایک منٹ، آنتوں سے دماغ کی طرف جاتا ہے، نہ کہ دماغ سے آنتوں کی طرف۔ کیا 90%؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آنتیں دماغ سے 10 گنا زیادہ باتیں کر رہی ہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے باس اپنے ملازم سے زیادہ ملازم باس کو بتا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ آپ اسے ایسے ہی سمجھ سکتی ہیں۔ ہماری آنتیں ایک طرح سے فرنٹ لائن پر موجود فوجی ہیں، جو ہر وقت ماحول کا جائزہ لے کر ہیڈ کوارٹر یعنی دماغ کو رپورٹ بھیج رہی ہیں۔ اچھا۔ وہ دماغ کو بتاتی ہیں کہ ہم نے جو کھانا کھایا ہے اس کی کیمیائی ساخت کیا ہے، اس میں کتنی کیلوریز ہیں، کون سے غذائی اجزاء ہیں، اور سب سے اہم، کیا اس میں کوئی خطرناک جراثیم یا زہریلا مادہ تو نہیں ہے۔ اور یہ معلومات ہمارے فیصلوں پر کیسے اثر ڈالتی ہیں؟ کیا یہ لاشعوری سطح پر ہوتا ہے؟ زیادہ تر لاشعوری سطح پر ہی ہوتا ہے۔ یہ معلومات ہمارے مزاج، ہماری بھوک اور یہاں تک کہ ہمارے سماجی رویے پر بھی اثر ڈال سکتی ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال فوڈ پوائزننگ ہے۔ ہاں، یہ تو سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہوگا۔ جب آپ کوئی خراب چیز کھا لیتی ہیں تو آنتوں میں موجود سیروٹونن پیدا کرنے والے خاص خلیے فوراً اس زہریلے مادے کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ وہ ویگس نرو کے ذریعے دماغ کو ایک ایمرجنسی سگنل بھیجتے ہیں، جس کا پیغام ہوتا ہے خطرہ، سسٹم کو فوراً خالی کرو۔ اور دماغ فوراً عمل کرتا ہے؟ جی، دماغ فوراً قے اور اسہال کا عمل شروع کر دیتا ہے تاکہ زہر جسم سے نکل جائے۔ یہ ایک انتہائی طاقتور اور ذہین حفاظتی نظام ہے جو آنتوں سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا،
تو یہ بات تو صاف ہو گئی کہ دماغ اور آنتیں ایک دوسرے سے مسلسل بات کر رہی ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ اور دو طرفہ شاہراہ ہے۔ لیکن کیا یہ صرف دو طرفہ گفتگو ہے؟ کتاب میں ذکر ہے کہ اس گفتگو کو کوئی تیسرا بھی سن رہا ہے، بلکہ اس میں حصہ بھی لے رہا ہے۔ بالکل، اور یہاں سے یہ کہانی اور بھی پراسرار اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس گفتگو میں ایک تیسرا کھلاڑی شامل ہوتا ہے، ہمارے اندر رہنے والے خربوں جرثومے، یعنی ہمارا گٹ مائکروبائیوم۔ گٹ مائکروبائیوم۔ جی، یہ ہمارے جسم کا ایک بھولا ہوا عضو ہے۔ اگر آپ ان تمام جرثوموں کو اکٹھا کریں تو ان کا وزن ہمارے دماغ جتنا ہو سکتا ہے۔ خربوں جرثومے، یہ تعداد اتنی بڑی ہے کہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ہم تو ہمیشہ جرثوموں کو دشمن سمجھتے آئے ہیں، بیماری کی وجہ، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ہمارے سسٹم کا حصہ ہیں؟ وہ نہ صرف حصہ ہیں بلکہ وہ ہمارے وجود کا ایک لازمی جزو ہے۔ یہاں ایک اور حیران کن حقیقت ہے، ان جرثوموں کے مجموعی جینز کی تعداد ہمارے اپنے انسانی جینز سے 360 گنا زیادہ ہے۔ 360 گنا؟ جی، جینیاتی طور پر ہم 1% سے بھی کم انسان ہیں اور 99% سے زیادہ جرثومے۔ یہ بات ہضم کرنا مشکل ہے۔ 360 گنا زیادہ جینز، تو یہ کرتے کیا ہیں ہمارے اندر؟ صرف کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتے ہیں؟ وہ ہاضمے میں تو مدد کرتے ہی ہیں، لیکن ان کا کام اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ وہ ایک بہت بڑی کیمیکل فیکٹری چلاتے ہیں۔ وہ ایسے کیمیکلز اور وٹامنز بناتے ہیں جو ہمارا جسم خود نہیں بنا سکتا۔ اچھا۔ اور سب سے اہم بات، وہ ایسے کیمیکلز بناتے ہیں جو براہ راست ہمارے دماغ سے بات کرتے ہیں۔ وہ ویگس نرو کے ذریعے یا خون کے بہاؤ کے ذریعے دماغ تک سگنل بھیجتے ہیں اور ہمارے جذبات اور رویے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے اندر موجود یہ چھوٹے چھوٹے جاندار ہمارے موڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پریشانی اور ڈپریشن جیسی دماغی حالتوں کا گہرا تعلق گٹ مائکروبائیوم میں تبدیلیوں سے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، کچھ خاص قسم کے بیکٹیریا ایک نیورو ٹرانسمیٹر پیدا کرتے ہیں جسے گابا کہتے ہیں۔ گابا، جی، گیبا ہمارے دماغ کو پرسکون کرنے کا کام کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سی اینٹی انزائٹی ادویات جیسے ویلیم بھی دماغ میں گیبا کے اثر کو بڑھا کر ہی کام کرتی ہیں۔ تو آپ کے اندر کچھ ایسے بیکٹیریا ہو سکتے ہیں جو قدرتی طور پر آپ کے لیے اینٹی انزائٹی دوا بنا رہے ہوں۔ یہ تو کمال ہے، یعنی ہمارا مائکروبائیوم ہماری ذاتی فارمیسی کی طرح۔ لیکن اگر یہ جرثومے ہمارے لیے اتنے اہم ہیں تو ان کی صحت کا خیال کیسے رکھا جائے؟ اور یہی اس ساری گفتگو کا سب سے عملی اور اہم نکتہ ہے۔ ان جرثوموں کی صحت کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم انہیں کیا کھلاتے ہیں۔ ہماری خوراک براہ راست ہمارے مائکروبائیوم کی ساخت کو بدل دیتی ہے۔ تو کیسی خوراک ان کے لیے اچھی ہے اور کیسی بری؟ روایتی غذائیں جیسے بحریہ روم کی خوراک یا جاپانی یا کوریائی خوراک جو تازہ سبزیوں، پھلوں، مچھلی اور خاص طور پر خمیر شدہ غذاؤں جیسے دہی، کمچی وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہیں، وہ ان صحت مند جرثوموں کی نشوونما کے لیے بہترین ہیں۔ صحیح، یہ غذائیں ان جرثوموں کو وہ فائبر اور غذائیت فراہم کرتی ہیں جو انہیں چاہیے۔ اس کے برعکس جدید مغربی خوراک جو پروسیسڈ فوڈ، بہت زیادہ چینی اور غیر صحت بخش چربی سے بھرپور ہے، وہ تو سب سے عام ہے۔ جی، اور وہی اس پورے ماحولیاتی نظام کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ برے بیکٹیریا کو پروان چڑھاتی ہے اور اچھے بیکٹیریا کو ختم کر دیتی ہے، جس سے نہ صرف جسمانی بلکہ دماغی صحت کے مسائل جیسے ڈپریشن اور انزائٹی کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس ساری معلومات کو ہم کیسے سمجھیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم صرف ایک وجود نہیں ہیں بلکہ ہمارے اندر ایک پوری کائنات آباد ہے۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف انسان نہیں بلکہ ایک سپر آرگینزم ہیں، انسانی اور جرثومی حصوں کا ایک مجموعہ۔ ہمارا دماغ، ہماری آنتیں اور ہمارے جرثومے الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے سے گہرا جڑا ہوا ایک ذہین نظام ہے۔ کسی ایک حصے کی صحت دوسرے پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ تو پھر یہ پرانی کہاوت کہ آپ وہ ہیں جو آپ کھاتے ہیں، شاید پوری طرح درست نہیں ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ گہری بات ہے۔ شاید زیادہ سچ یہ ہے کہ آپ ویسا ہی محسوس کرتے ہیں جیسا آپ کے جرثومے کھاتے ہیں۔
ہماری خوشی اور ذہنی سکون کا کنٹرول صرف ہمارے دماغ کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ ہمارے اندر موجود ان خربوں خاموش ساتھیوں کے ہاتھ میں بھی ہے۔ یہ ہمیں اپنی صحت، اپنی خوراک اور اپنی ذہنی حالت کے بارے میں سوچنے کا ایک بالکل نیا اور انقلابی زاویہ فراہم کرتا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کچھ کھانے بیٹھیں تو ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا یہ صرف آپ کے جسم کے لیے ایندھن ہے، یا یہ وہ معلومات اور ہدایات ہیں جو آپ اپنے دوسرے دماغ اور اس میں بسنے والے خربوں ساتھیوں کو بھیج رہے ہیں، اور وہ جواب میں آپ کے دماغ کو کیا سگنل بھیجیں گے؟